بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NLP یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کیا ہے؟ یہ پروگرامنگ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی ہے، یعنی آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں کچھ پروگرامز کو ڈیلیٹ کرنا، کچھ پروگرامز کو انسٹال کرنا، کچھ پروگرامز کو ری انسٹال کرنا ہے۔ NLP کے حوالے سے کچھ مسکنسیپشنز عام ہیں جو کہ بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس مسکنسیپشنز کو دور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ NLP کے صحیح مقصد کو پا سکیں۔ NLP کے حوالے سے کچھ ضروری ہدایات اور کچھ اہم باتیں جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ NLP تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکل سکلز ہیں۔ اس لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب تک اس کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں کریں گے تب تک آپ کو اس کے نتائج نہیں ملیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کچھ چیزیں پڑھ کر یا سن کر اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں گے، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ اہم اس کو اپلائی کرنا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے مطابق، اور اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ NLP کو جادوئی طریقے سے آپ کو بہتر بنا دے گی یا NLP آپ کے اندر مثبت تبدیلی لائے گی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ NLP آپ میں تبدیلی نہیں لاتی بلکہ آپ خود NLP کی مدد سے تبدیل ہوتے ہیں۔ بہتری کے پورے پروسیس میں ایکٹیو حصہ NLP نہیں بلکہ آپ خود ہوتے ہیں۔ NLP خود سے آپ میں کبھی تبدیلی نہیں لائے گی۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ خود NLP کی مدد سے تبدیل ہوں گے۔ تیسری بات، ایک اور اہم چیز کہ لوگ اس کو کچھ عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ NLP سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک آپ خود کو تبدیل نہیں کر لیتے تب تک اس کو استعمال کرتے رہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی کمزور جسامت والے شخص کو یہ بتایا جائے کہ آپ جم میں روزانہ ورزش کیا کریں، اس سے آپ کے مسلز بننا شروع ہو جائیں گے، اور وہ 15-20 دن کے لیے ورزش کرے اور اس کے بعد یہ نظریہ بنا لے کہ جم میں ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب اس کو جم کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی ورزش کا کوئی قصور ہے، اور نہ ہی اس نصیحت کرنے والے کا۔ پھر قصور کس کا ہوا؟ آپ کا جواب ہوگا کہ اس شخص کا جس نے مطلوبہ مشقوں کے لیے وقت پورا نہیں کیا۔ اس لیے NLP سے مکمل فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کو مستقل مزاجی سے استعمال کریں۔ ایک اور اہم اور غلط نظریہ جو عام طور پر NLP کے بارے میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ تمام ذہنی امراض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ بات کچھ حد تک تو صحیح ہے، لیکن اسے مکمل سچ نہیں کہہ سکتے۔ بہت سی ایسی ذہنی بیماریاں ہیں جس میں نہ صرف آپ کو ادویات کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ NLP کی مدد سے تمام ذہنی بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں حقیقت نہیں۔ بہت سے ذہنی امراض جیسے شیزوفرینیا، بائی پولر، OCD، ADHD وغیرہ، جس میں انسان کی سمجھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے، یا کچھ مسائل میں وہ اپنے ذہن کو فوکس نہیں کر پاتے۔ اسی طرح کافی امراض میں انسان ذہنی الجھنوں میں اس قدر پھنسا ہوتا ہے کہ وہ NLP کو اپلائی نہیں کر سکتا۔ جب وہ اس کو اپلائی نہیں کرے گا تو اس سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ اس لیے اگر کسی کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو NLP کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے ساتھ رابطہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک اور بڑی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ فوراً دوسروں کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے گھر والوں اور دوستوں کو ٹھیک کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی غلط اپروچ ہے۔ سب سے پہلے انسان جس کو NLP کی مدد سے فائدہ ہو
وہ آپ کی اپنی ذات ہونی چاہیے۔ جب تک اپنے اوپر اپلائی کر کے اس کو محسوس نہیں کر لیتے، تب تک کیسے ممکن ہے کہ آپ دوسروں کی محسوسات کو جان سکیں؟ NLP کی ہر تکنیک کو اپلائی کرتے ہوئے مختلف طرح کے مسائل آتے ہیں، تو جب تک آپ نے خود اس کو اپلائی کر کے ان مسائل کو کنٹرول نہیں کیا ہوگا، تب تک آپ دوسروں کی زندگی میں آنے والے مسائل کو کیسے جان سکیں گے؟ مثلاً ایک شخص نے خود جنگل نہیں دیکھا، نہ ہی جنگل میں رہ کر زندگی گزاری ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو وہاں رہنے کے تجربات بتا سکے؟ وہ صرف سنی سنائی باتیں ہی بتا سکے گا، لیکن اصل تجربات کو بتانے میں ناکام ہوگا۔ دوسری بات، لوگ بھی اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ وہ صرف تھیوری بتا رہا ہے۔ اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ ان غلطیوں سے بچ کر NLP استعمال کریں۔ NLP کے اہم نکات کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ NLP کوئی تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکل سکلز ہیں۔ نمبر 2، NLP آپ کو تبدیل نہیں کرتی بلکہ آپ خود NLP کی مدد سے تبدیل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اس سے اچھے نتائج دینے کے لیے اس کا مسلسل استعمال ضروری ہے۔ نمبر 4، NLP تمام ذہنی امراض کا علاج نہیں ہے، لیکن اس کی مدد سے بہت سے ذہنی امراض سے نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ ان کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5، شروعات میں اس کو آپ دوسروں پر اپلائی کرنے کی بجائے خود پر اپلائی کریں تاکہ اس کے نتائج سے باخبر ہو سکیں۔ شکریہ۔